پیغمبر کو رلایا میں نے، تین تیروں کو نشان پہ لگایا میں نے، تین تیروں کو نشان پہ لگایا میں نے۔ ایک تو مشق کو جب لے کے علمدار چلا، صورت شیر سوئے سید ابرار چلا، مشق کو دانتوں میں پکڑے ہوئے جرار چلا، کٹ گیا شان جو تلوار کا ایک وار چلا، کٹ گیا شان جو تلوار کا ایک وار چلا، کٹ گیا شان جو تلوار کا ایک وار چلا۔ میری بیداد سے بچوں نے نہ پایا پانی، تیر کے مار کے سب میں نے بہایا پانی، تیر مار کے سب میں نے بہایا پانی، دور سرے تیر کا اب حال میں کرتا ہوں بیان، لائے اصغر کو جو میدان میں شاہ دو جہاں، اس قدر پیاس کی شدت تھی کہ ایٹھی تھی زباں، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شہن نے بیاں، اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ کیا شہن نے بیاں، تم کو خوف غضب خالق قہار نہیں، میں خطا وار ہوں بچہ تو خطا وار نہیں، میں خطا وار ہوں بچہ تو خطا وار نہیں، گئے یقین آئے گا ان کو کہ ہو تم تشنہ رحم شاید انہیں آ جائے، یہ ہے مجھ کو گما جس گھڑی رو کے یہ بچے سے کیا شگن بیاں، سب نے دیکھا کہ نکالی علی اصغر نے زباں، سب نے دیکھا علی اصغر نے نکالی نے زباں، جتنے سردار تھے منہ اشکوں سے سب دھونے لگے، فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے، فوج میں جتنے سپاہی تھے وہ سب رونے لگے، جب ابن سعد نے
لشکر میں تلا تم دیکھا آیا گھبرایا ہوا پاس میرے اور یہ کہا جلد کر کام تمام اس کا نہ کر دیر ذرا میں نے ایک تیر سا پہلو جو ادھر کو پھینکا میں نے ایک تیر سا پہلو جو ادھر کو پھینکا میرے ایک تیر نے دونوں کو برابر توڑا بازو شاہ گلو علی اصغر توڑا بازو شاہ گلو علی اصغر توڑا مالک سلطنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وقطرته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم ولا المسكين وخائزين وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اگرچہ آج آپ کے شہر کا ویدر جیسا ہے اس اعتبار سے تو مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ سینٹر میں اس انداز سے یہ مجلس اعضاء منعقد ہو سکے گی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس سال کا پہلا عشرہ ایام اعضاء کا لندن میں اس سے بھی زیادہ خراب موسم تھا، اور وہاں پہ مومنین کرام کے اس جوش کو اور آج مومنین کرام کی اس حاضری کو دیکھ کر یہ حقیقت جو عقیدے کے طور پہ تو ہم پہلے ہی سے مانتے ہیں، آنکھوں کے سامنے ایک پریکٹیکل ہمارا مشاہدہ بن کے بھی آ جاتا کہ یہ عزاداری امام مظلوم وہ عبادت ہے کہ سردی ہو کہ گرمی، انسان خوشی کے عالم میں ہو کہ پریشانی میں اپنے ہر کام کو چھوڑ سکتا ہے، اپنے ہر غم کو بھلا سکتا، مگر
شہزادی کونین کی دعا کے نتیجے میں، زینب کبریٰ کی کوششوں کے نتیجے میں جو صف اعضا اس انداز سے بچھائی گئی ہے، یہ ہمیشہ پر رونق رہے گی۔ اور شاید آج میں، اگر یہ مومنین کرام اتنے نہ آ جاتے تو آج کی مجلس کی حد تک میں اپنے عنوان کو بدل دیتا، ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جو روزانہ آ رہے ہیں، آج اس موسم کی بنا پہ نہیں آ سکے، لیکن ابھی ابھی مجھے پتا چلا کہ بعض لوگ، بلکہ اکثر لوگ آن لائن بھی یہ مجالس سن رہے ہیں، تو چلیں مختار نامے کی اگلی کڑی۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ چونکہ اس وقت مختار نامہ ٹی وی سیریل کی شکل میں بہترین طریقے کے ساتھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے اور تاریخی واقعات کے اعتبار سے زبان سے سمجھانے سے زیادہ اثر رکھنے والا، آنکھوں سے دیکھنے والا وہ جو ویژول ایسپیکٹ ہے وہ موجود ہے، تو جو ہمارے علماء کرام کو پہلے بڑی محنتیں کرنا ہوتی تھی مختار نامے میں، وہ جنگوں کو سمجھانے میں، مومنین کرام بھی سب سے زیادہ کنفیوز ہوتے تھے اسی میں، کیونکہ اتنے سارے نام اس میں آتے تھے، مختار کی فوج، ان کے سپاہی، ان کے سالار، ان کی شہادتیں، سامنے دشمنان اہل بیت کی موتیں، ان کا جہنم واصل ہونا، ان کے سردار، ان کے سپاہی۔ تو اب یہ ساری چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، وقت بھی اتنا نہیں ہے اور اب ضرورت بھی نہیں۔ لیکن پہلی مجلس میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ پھر یہ مختار نامے کا سلسلہ جاری ہی کیوں کیا گیا، جب ویڈیو کی شکل میں بہت آرام کے ساتھ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ مختار نامے میں ہماری اور آپ کی روزانہ کی زندگی میں پیش آنے والے بہت سارے مسائل کا شرعی حل بھی موجود، اور آج مختار نامہ جس منزل پہ جا رہا، آج اس میں دو بہت اہم پیغام آئیں گے۔ ایک، 24 گھنٹے ہر مومن کو اپنی زندگی کے ہر کام میں سوچنے والا پیغام، اور دوسرا جو منزل مصائب کے قریب پہنچ کے بات ہوگی، بلکہ شاید مصائب شروع ہو چکے ہوں اس کے پہلے جملے، وہ یہ کہ مقصد حسین اور یزید، یہ دو کے درمیان ایک عجیب انداز کا کمپریشن خود بخود آج بن جائے گا۔ ہم اس طرح سے واقعات ہیں کہ خود بخود ہمیں کمپیئر کرنا ہوگا، اور اسی لیے آج میں نے قرآن کریم کے سورہ مدثر کی وہ آیتیں تلاوت کی جو اپنی جگہ خود ایک بہت مکمل پیغام ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یاد کرو وہ وقت جب جنت والے جہنم میں مجرموں کو دیکھ کر پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آ گئی؟ قالوا، جہنم والے کہیں گے لم نکن من المصلین، ہماری پہلی خرابی یہ تھی کہ ہم نمازی نہیں، بے نمازی، ولم نکن نطعم علی المسکین، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ ہمارے مال اور دولت میں سے کبھی مسکین کو کوئی حق نہیں گیا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ چار آیتیں یہ خود ایک مکمل مجلس میری ہوا کرتی، میں تو تیسری آیت ہی پہ بات ختم کر رہا ہوں، تو چوتھی آیت اور پھر قرآن کا ایک پیغام، تو انشاءاللہ جب مختار نامے سے ہٹ کے کبھی گفتگو ہوگی تو یہ آیت ایک مجلس کا عنوان بنے گی۔ تیسری چیز وَكُنَّا نَخُوضُ، مجلس کے ابتدا میں جو چیز آ رہی، یہ مختار نامے کا آخری جو حصہ ہوگا مصائب والا، اس میں واضح ہو کے آئے گی۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جہنم والے، آج تو جہنم کے بیان کی ضرورت ہے، ذرا سی گرمی، ذرا سے آگ کے شعلے، آج تو حرارت چاہیے نا سب کو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہماری تیسری خرابی یہ تھی کہ ہم بہت سے گناہ سمجھ کے بھی نہیں کرتے، یعنی گناہ کا دل چاہ رہا ہے اس لیے نہیں کر رہے، سب لوگ کر رہے ہیں تو دیکھا دیکھی ہم بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ آیت ذہن میں رکھیے، 45 منٹ کا بیان سنیے، اور پھر اس آیت کا ربط مختار نامے کے آج کے آخری واقعے سے بننے والا۔
جہنم میں جانے والوں کی تیسری خاصیت. چوتھی آیت کننا نکذب بیوم الدین، ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے. اور قرآن کا فیصلہ فما تنفعہم، جن میں یہ چار خرابیاں ہوں گی، شفاعت الشافعین، کوئی بھی شفاعت کرنے والا ان کی شفاعت نہیں کرے گا. ہر ایک کو تو حق کی شفاعت بھی نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کو ہم نے شفاعت کا حق دیا وہ ہر ایک کی شفاعت کریں گے، بے نمازی کی شفاعت نہیں کریں گے، مسکین کو، حق ادا نہ کرنے والے کی شفاعت نہیں کریں گی، دیکھا دیکھی گناہ کرنے والے. اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. آیت کا ربط عموماً ترجمے کے فوراً بعد مل جاتا ہے، یہاں ترجمے کے بعد نہیں، مجلس کے اختتام پہ ملے گا میرے بیان سے. اور بیان یہ کہ ایک 80 سال کا بوڑھا، اچھا مختار نامے میں کچھ کیریکٹرز ایسے آتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ اللہ نے انہیں صرف ایک خاص کام کے لیے بنایا، نہ اس سے پہلے ان کا کوئی تذکرہ ملا نہ اس کے بعد کوئی تذکرہ ملا. تاریخ کے صفحات سے اس طرح سے وہ غائب ہو گئے، جن میں خود مختار بھی ہیں. جیسے ہی اپنا مشن مختار نے پورا کیا، اس انداز سے شہید ہوئے جو آپ نے کل سنا کہ تیسرا کٹا وسر دارالامارہ میں مختار کا آیا، جیسے ہی مشن پورا ہوا. لیکن یہ ذرا بات کا مرحلہ. ابھی کوفے کے اس معلم قرآن کا واقعہ، بچوں کو قرآن پڑھانے والا، ساری زندگی 3 پشتیں کوفے والوں کی اس سے پڑھی ہوئی ہیں اور اس کی شاگرد، لیکن نہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں اس کا نام آیا اور نہ ہی مختار کی آزادی کے بعد پھر کہیں اس کا تذکرہ ہوا. عمیر ابن عامر کوفی حمدانی، کوفے کا رہنے والا، قبیلہ بنو حمدان سے تعلق رکھنے والا، اس بڑھاپے کے اندر جس کی جوانی میں کوئی خدمت ہمیں نمایاں نظر نہیں آ رہی، وہ اس بڑھاپے میں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس مختار نامے میں کئی ایسے کیریکٹر آتے ہیں، تقیے کے عالم والے بھی آئے، وہ جیل خانے کا جو نگران ہے، داروغہ، زندانی، سپروائزر، وہ کیسا مومن نکلا یہ آپ نے کل سنا. آج ایسے ہی ایک اور مومن کا تذکرہ. عمیر مختار سے ایک وعدہ کیے ہوئے، اللہ نے ان پہ ایک وقت ڈالا، مصیبت میں پھنسے، اور ایسا لگا کہ مصیبت اسی لیے ان کے گھر پہ آئی کہ اللہ کو ان سے آگے چل کے ایک بہت بڑا کام لینا تھا. جیل سے نکلے، مختار سے کیا ہوا وعدہ اس طرح پورا کیا جو کل آپ نے سن لی. مختار کی بہن کے پاس گئے، بہنوئی معاملے کو ٹالنا چاہ رہا، اپنی بیٹیوں کے رونے سے اور اپنی بیوی کے فریاد کرنے سے خط لکھنے پہ تیار تو ہو گیا، لیکن معاملے کو ٹالنا. چنانچہ کہا کہ یہ خط تو میں لکھ دوں گا، لے جانے والا اس وقت کون ملے گا. اس بوڑھے معلم نے، جس کا مختار سے وعدہ پورا ہو چکا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مختار سے کوئی ایسے تعلقات نہیں رکھتا، اس کا مسئلہ ہے آل محمد کو خوش کرنا. مختار کی مدد بھی اسی لیے کی. اور جیسے ہی عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کا جملہ سنا کہ میں موجود، بہت تھکا ہوا آیا یہ سفر سے، لیکن کہا کہ میں موجود، میں آپ کا پیغام لے کے جاؤں گا. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ 2000 دینار بہت اسٹرانگ کرنسی، سونے کے پیور گولڈ کے بنے ہوئے سکے کو اصل میں دینار کہتے تھے. آج کل تو پیپر کرنسی ہے، لیکن پہلے ہر دینار کا مطلب اس کے اندر سونا شامل ہے، پیور گولڈ. 2000 دینار ٹھکرا دی، پتہ نہیں کیا سوچ کے 10 دینار جیب میں رکھ لی، کہا یہ دے دیجیے، اور نکلے. شام پہنچے، یہاں تک ہماری بات کل پہنچی تھی. آ تو گئے، لیکن جو بڑا کام ان کو آسان لگا تھا کہ خط ہے پہنچا دوں گا یزید کے پاس، ایک تو ویسے ہی بادشاہوں تک جانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور کربلا کے واقعے کے بعد تو یزید اور زیادہ پہروں میں رہنے کا عادی. 18 دن مسلسل
اپنے مسافر خانے یا ہوٹل سے نکل کے یزید کے محل پہ جاتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کا خط لایا ہوں۔ اب وہ جو پہرے دار سپاہی جاہل جج جن کو کچھ نہیں پتا ہوتا، دھکے دے کے انہیں باہر نکالتے، پورا دن یہ محل کے سامنے بیٹھے سوچتے ہیں کس طرح سے موقع ملے اور محل میں جاؤ۔ اتنا آسان تو نہیں۔ 18 دن، پھر کل کا واقعہ، یعنی کل رات کے آخر میں جو بات آئی، امام مسجد نے جب مومن کی حاجت اور مسلمان کی مدد کے حوالے سے ایک بات کہی، لوگوں نے کہا آپ ہی جائیے، مسافر سے بات کیجیے اور ہم میں سے جس کے قابل کام ہو اس کو آپ کہیے گا، ہم کر لیں گے۔ رات کے اندھیرے، یہ بات کب ہے؟ جب 18 دن ناکام ہوئے، نماز مغرب پڑھ کے اپنے گھر اپنے ہوٹل گئے۔ اب امام بھی مغرب عشاء سے فارغ ہو کے ان کے ہوٹل میں آئے۔ عمیر معلم قرآن ٹیچر گھبرا گئے، یہ شام کا رہنے والا ایک شخص آدھی رات کے قریب میرے پاس کیوں آئے؟ امام مسجد نے بات دہرائی کہ بھائی تم ایک مسافر کا ویسے ہی ایک حق ہوتا، 18 دن سے ہم تمہیں پریشان دیکھ رہے ہیں، بتاؤ شاید ہمارے قابل کوئی کام نکل آئے، ہم تمہاری مدد کو تیار۔ میں اپنی پرسنل پوزیشن میں بھی اور تمام نمازیوں کے بہاف پر بھی۔ اب وہی بات جو میں نے اس سے کل کی مجلس میں بھی ایک جملہ گیا، ایک عجیب منزل آ جاتی آدمی کے ہیزیٹیشن کی۔ اچھا پہلے دن امام جماعت آ جاتا تو یہ اس کو فوراً واپس کر دیتے۔ اتنی خطرناک بات تھی کہ منہ سے بھاپ نکالتے ہوئے بھی گھبراتے۔ 18 دن کی ناکامی کے بعد یہ تو اندازہ ہو گیا کہ میرے بس میں نہیں ہے یزید کے محل میں داخل ہونا، نہ کوئی جان، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی تعلقات، نہ کوئی طریقہ۔ اب کسی سے مدد لینا ہے۔ پہلے دن تو آدمی کے بڑے بڑے ارادے ہوتے ہیں نا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں، راز کی بات سیکرٹ میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ 18 دن کے بعد دیکھا کہ اب میں تو ناکام، بجائے اس کے کہ اسی طرح واپس چلا جاؤں۔ یہ آدمی کہہ رہا ہے چلو اس سے بات کر کے دیکھو، لیکن گھبرا بھی رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا مخالف و دشمن کہ میں اس سے یہ بات کہوں مدد تو نہ کرے، الٹا مختار کے قتل کا سبب بن جائے۔ مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ میرا کام نہیں ہوگا، مختار بڑے خطرے میں آ جائیں گے۔ اب وہ ہیزیٹیشن، فیصلہ جو آدمی کی ایک ججمنٹ پاور ہے وہ جواب دے رہی، لیکن 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب امام مسجد نے یہ بات دہرائی، اب وہ کوفے میں، کوفہ کبھی بھی محبان اہل بیت کا شہر نہیں رہا، بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ مختار نامے کا جو سیریل بنایا گیا اس کی پہلی یا دوسری یا شاید دونوں ایپیسوڈ کوفے کی جو ہسٹری بتائی گئی ہے، تو پہلی بار بہت سے لوگوں کو پتا چلا کوفہ ہے کیا۔ لیکن وہاں بھی ایک اتنی کی پوسٹ کا آدمی، دل سے محب اہل بیت نہیں، دل سے شیعہ، تقیہ کے عالم۔ اور یہاں بھی اب دیکھیں، شام کی، دمشق کی، سیریا کی مسجد میں نماز پڑھا رہا۔ 3 مرتبہ جب اس نے کہا اور معلم قرآن عمیر نے اچھا صاف صاف منع بھی نہیں کیا، اب دل کہہ رہا ہے شاید یہ کام آ جائے تو اس کو منع کیوں کرو، آدھا دل وہ ہیزیٹیشن محسوس کر لی۔ چنانچہ کہا کہ جو تمہارے دل میں اب بتاؤ، شہید کربلا حسین کی قسم میں تمہاری مدد کروں گا۔ شام میں، یزید کے شہر میں، یزیدیوں کے شہر میں، حاکم شام معاویہ نے جو 2 نسلیں دشمنی علی میں پالی، اس شہر میں کوئی حسین کی قسم کھا رہا۔ ایک بار اب ذرا عمیر کے کان کھڑے ہوئے، چونکہ کوفے میں اس سے ملتا جلتا واقعہ پیش آ چکا تھا اور یہ یقین تھا کہ اللہ میری مدد کر رہا ہے، میری کیا، اہل بیت کے مشن میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے اب جو یہ جملہ سنا، لیکن میک شیور کرنے کے لیے مختار ایسا نہ ہو کہ میں مدد کرنے جا رہا ہوں الٹا وہ مار دیے جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کہا کہ میں اپنا مسئلہ بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ اس نے کہا میرا عقیدہ یہ کہ میں سارے خاندان بنو امیہ سے بیزار ہوں، میں معاویہ سے بیزار ہوں، میں یزید سے بیزار ہوں، میں مروان سے بیزار ہوں۔ کھلا بات۔ یہ جملے آپ کو یاد ہیں؟ کسی اور نے بھی کہے تھے، اور
مختار نامے میں اس کا ذرا سا تذکرہ آتا بھی ہے۔ یہ خود یزید کے بیٹے معاویہ نے، معاویہ ثانی، دوسرا معاویہ جو یزید کا بیٹا، جب اسے خلافت کی پیشکش کی گئی تو اس نے یہی جملے کہہ کے خلافت کو ٹھکرا دیا، میں اپنے دادا سے بھی بیزار ہوں اور میں اپنے بابا سے بھی بیزار ہوں۔ وہ دونوں اپنے گناہوں کے نتیجے میں جہنم کی آگ میں جل رہے، میں جہنم کی آگ میں ان کا شریک نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ شاید تھوڑا سا ذکر آج ہی کی تقریر میں آ جائے، یہ مختار نامے کا پورا حصہ نہیں، کیونکہ یزید وہ آدمی تھا جو مختار کے حاکم بننے سے پہلے واصل جہنم ہو گیا۔ دو ہی بہت اہم شخصیتیں مختار کے ہاتھ سے بچی، ایک وہ جو مختار سے پہلے واصل جہنم ہوئی، ایک ابن نمیر جو مختار کے بعد بھی زندہ رہا، لیکن اتنی بات کو پھیلا نہیں سکتا۔ کل میری آخری تقریر ہے مختار نامے پر، پرسوں تو شہادت کی مجلس ہے اور امام کا ذکر ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ جب اس نے اپنے اس کھلے کھلے عقیدے کو بیان کیا شام، لیکن محبان اہل بیت بہرحال وہاں کہیں نہ کہیں تقیہ کے عالم میں تھے، کچھ تو ابو ذر غفاری کی وجہ سے محبت اہل بیت کا عقیدہ لے کر سب سے پہلے ابو ذر شام آئے تھے، جس کے اثرات آج تک آپ لبنان میں دیکھ رہے ہیں۔ جنوبی لبنان کے اندر جو پوری ایک شیعہ بیلٹ ہے، اس میں ابو ذر غفاری کا بہت بڑا حصہ۔ لبنان تو آج بنا ہے، پہلے لبنان اور شام اور فلسطین اور اسرائیل سب مل کے شام کہلاتے تھے۔ ایک بڑا حصہ ابو ذر کی قربانیوں کا ہے، تبلیغات کا، اور اس سے زیادہ حصہ اہل بیت کی 1 سال کی قید کا۔ تو میں بات کو بہت زیادہ پھیلنے سے بچاتا ہوں۔ جب یہ کہا شہید کربلا حسین کی قسم، میں بنو امیہ، معاویہ، یزید سب سے بیزار ہوں، اب اس نے دل کی بات بتائی۔ مختار ایک محب اہل بیت، قاتلان امام سے بدلہ لینے کا ارادہ اس حالت میں بھی کر رہے ہیں کہ قید میں ہے، ہتھ کڑی بیری پڑی ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھ گردن سے باندھے گئے ہیں، سر و داڑھی کے بال اتنے بڑے ہیں، زخم ہے، زخموں میں پیپ، مگر ابھی بھی کہتے ہیں کہ حسین کے قاتلوں سے انتقام دینا ہے، میں اس کی رہائی کے لیے ایک مشن لے کے نکلا۔ آپ کی صرف اتنی مدد چاہیے کہ کسی طرح مجھے یزید کے محل میں داخل کرا دیں۔ اس نے کہا سنو، ایک خاص بات ہے جو صرف مجھے اور بہت کم لوگوں کو معلوم، یزید کے محل پہ اتنا سخت و پہرا تو ہے، لیکن روزمرہ کے کاموں کے لیے، نوکر اور غلام اور کنیزوں کی آمد و رفت کے لیے، کچھ خاص آدمیوں سے ملاقات کے لیے ان لوگوں نے خاص طریقہ اختیار کیا۔ یہ قسم کا ایک سائیکولوجیکل طریقہ تھا۔ وہ یہ ہے کہ محل کی سائڈ کا جو گیٹ ہے وہ کھلا، کونے کا، اور اس طرح کھلا ہے کہ وہاں کوئی پہرے دار نہیں، اور وہ محل جو ہے اس کے بعد تقریباً 5 یا ایک کتاب میں لکھا ہے 10 برآمدے، صحن یا ورانڈے، اور اس سے گزرنے کے بعد وہ جگہ آتی جہاں یزید کا واش روم یا باتھ روم جو بھی آپ کہیں، اور یہ اس طریقے سے بنائے گئے کہ نیا آدمی اگر کبھی آ بھی جائے یہاں پہ تو اتنا حیران ہو کے کھڑا ہوگا اور وہیں پکڑ لیا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ پہلا صحن ہے یا ایک ورانڈا، اس کے اندر یزید کی فوج کے فلاں فلاں سردار بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وزیر بیٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ تشتیہ بیٹھتے ہیں، تشتیہ، اشقیاء کا وہ گروہ جن کو یزید نے اتنی دولت دی تھی کہ وہ ساری زندگی محنت مزدوری کام کاج اس کی ان کو ضرورت ہی نہیں رہی، وہ عیش و آرام میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو تشت میں لے کر رکھ کر سارے امام مظلوم یزید کے پاس لے کے آئے تھے۔ یزید ان کی خدمات سے خوش ہو، اس خدمت سے، تشتیہ، تشت میں سر رکھ کے لانے والے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں شطرنج کھیل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھا ورانڈا سب سے خطرناک، وہ صحن، وہ ایک ایسی جگہ کہ جہاں سونا، چاندی، جواہرات، موتی، بڑی عالیشان کرسیاں اور کوئی آدمی بھی نہیں، چنانچہ نیا آدمی اگر وہاں تک پہنچ بھی جائے تو حیرت سے رکے گا، یہاں کوئی بھی نہیں، وہ وہیں پکڑا گیا۔ اس کے بعد پھر 5واں اور آخری صحن آتا، وہاں پہ یزید کے اپنے بیڈ روم سے واش روم جانے کا راستہ،
یعنی یہاں واش روم سے مطلب یہ کہ صبح جب جاتا ہے وہ غسل لیتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، جو بھی کرتا، وہاں تک اس طرح سے پانچوں صحن سے گزرنا. شاید میں نے کل ہی کہا تھا، ہارون نے بڑے قابل احترام نام زمین پہ اس لیے لکھوائے تھے کہ کتنے ہی سخت تقیے کا مومن ہو، نام زمین پہ دیکھے گا، قدم آگے نہیں بڑھائے گا، ایک مرتبہ تو رکے گا. کہا یہ 5 صحن سے اس طرح گزرنا کہ نہ رکنا نہ حیرت زدہ ہونا، اس طرح آگے بڑھنا جیسے تم روز آنے جانے والے ہو، یہ تمہارا روٹین کا کام، تمہیں پتا ہے کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں، اس طرح آگے بڑھنا پاسبل ہی نہیں ہے نئے آدمی کے لیے. بس یہ انہوں نے ایک طریقہ ایسا بنایا ہے نفسیاتی کہ نیا آدمی یہاں کہیں نہ کہیں پھنس جاتا. تم اس طرح سے آگے بڑھنا. پھر میں وارن کر رہا ہوں کہ رکنا بھی نہیں، دیکھنا بھی نہیں، حیرت بھی ظاہر نہ کرنا، اس طرح جانا جیسے 85 دفعہ یہاں سے گزر چکے. اور جب تم وہ 5ویں اور آخری صحن میں پہنچو گے، وہاں پہ تمہیں غلام ملے گا. تو محل میں تو ہر جگہ غلام گھومتے. کیا اس کی ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ جو 5واں صحن، اب میں نے تفصیلات چھوڑ دی ورنہ تو خالی ہر صحن کی تفصیل جو ہے وہ بیان کرنے کے اندر ایک تقریر پوری لگتی ہے. ہر جگہ پہلا، دوسرا، تیسرا، ہر جگہ کا ایک کلر، اور وہاں پہ جو غلام ہے وہ اس کلر کا یونیفارم پہنے ہوتے ہیں. وہ جو آخری صحن ہے اس کے اندر جو غلام ہے سب ریڈ کلر کا ڈریس پہنے ہوئے، مگر وہ غلام جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کالے کپڑے پہنے، سر کے امامے سے لے کر پورا اس کا لباس سیاہ لباس. اس کے بعد پہنچ جانا، وہ تمہارے مسئلے کو حل کرے گا. لیکن پھر وارن کر رہا ہوں، اسی طرح جانا جیسے روز و شب، صبح و شام 85 دفعہ یہاں سے گزر چکے ہو. بات کو سمیٹو. اگلی صبح اس کا شکریہ ادا کیا عمیر نے. اگلی صبح اپنے ہوٹل سے نکل کے چلے. محل پہ تو روز آتے تھے، 18 دن سے آ رہے. آج محل پہ گئے نہیں. سائڈ کا جو دروازہ بتایا گیا تھا ادھر سے گئے، دروازہ کھلا، اور محل کے جو غلام اور کنیزیں ہیں وہ ادھر سے آ جا بھی رہے. یہ اندر گئے. اگر 3 مرتبہ اس امام مسجد نے وارننگ نہ دی ہوتی تو اتنے انٹرسٹنگ سین ان کو نظر آ رہے تھے، کہیں نہ کہیں رک جاتے. مگر پہلے سے ارادہ کر کے آئے تھے 3 مرتبہ کی وارننگ کے بعد. کچھ دیکھا ہی نہیں، جیسے روزانہ آپ وہاں سے گزرتے. 5ویں اور آخری صحن میں پہنچے، دیکھا کہ واقعاً وہاں پہ سب ریڈ ڈریس پہنے ہوئے غلام گھوم رہے، مگر ایک غلام ایسا کہ کالے کپڑوں میں بھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی. اب یہ اتنی واضح نشانی تھی کہ سیدھا اس کے پاس گئے. لیکن اب سوچ رہے ہیں کہ میں اس سے بات شروع کیسے کروں. جیسے اس کے پاس گئے اس نے ان کو دیکھا، کہا عمیر ابن عامر حمدانی 18 دن سے کہا تھا میں تمہارا انتظار کرتے کرتے تھک گیا. یہ چونکہ میرا نام اس کو کیسے پتا چلا، اور ٹھیک ایگزیکٹ اس نے وہی 18 دن بتا. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ میرا نام کیسے پتا چلا. کہ آج سے 18 دن پہلے آقا حسین میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا. اب یہاں پہ رک کے ایک ایسی بات کہہ رہا ہوں، گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ آدھا وقت مجلس کا گزر چکا ہے، مجھے اسپیڈ بڑھا بھی دینا، لیکن ایک بہت مختصر بات. امام مظلوم کی وہ زوجہ جو چوتھے امام کے والدہ بنی جناب شہر بانو. 2 بہنیں تھیں، شہر بانو اور گیہان بانو. ایک کی شادی امام حسین سے ہوئی، ایک کی شادی محمد ابن ابی بکر سے ہوئی. تو جناب شہر بانو شہزادی تھی. شہزادیاں جب گرفتار ہو کے آتی ہیں تو اکیلے نہیں ہوتی، ان کے ساتھ بہت کنیزیں ہوتی ہیں، اور وہ شہزادی کی کنیزیں خود اتنی صاحب حیثیت ہوتی کہ ان کی اپنی کنیزیں اور غلام ہوتے ہیں. وہ والی کنیزیں نہیں ہے کہ مثلا جھاڑو دے رہی ہیں اور برتن مانج رہی ہیں اور کپڑے دھو رہی ہیں. جناب شہر بانو کا انتقال تو چوتھے امام کی ولادت کے 10 دن کے اندر ہو گیا. امام حسین نے شہر بانو کے انتقال پر ان کی ساری کنیزوں کو آزاد کر دیا. کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کنیز وہ شیرین تھی، مگر یہ بات تو تقریباً طے شدہ ہے کہ ایک کنیز ہند تھی، وہی ہندا جو بعد میں یزید کی بیوی بنی، اور یہ ہندا کا اپنا غلام تھا.
ہندا کی موت کے بعد جب سیدانیہ شام آئی اور اس کے بعد ہندا نے ایک تو اپنا بیڈ روم سیپریٹ کر لی اور پھر اسی غم میں وہ گھل گھل کے مر گئی. یزید نے اس کی وجہ سے، بہرحال یزید اس سے محبت تو کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس غلام کا بڑا احترام رکھا. معلوم ہے کہ یہ محب اہل بیت، اور اس غلام کی حالت یہ ہے کہ یزید کے محل میں اپنی مالکن کے ساتھ آیا، اسی محل میں رہتا، مگر اس محل کا پانی تک نہیں پیتا. یہ حرام ہے یہاں پہ کھانا کھانا اور پانی پینا. یہ خود یہ جو کمر بند ہوتے ہیں اسے بن کے بازار میں بیچتا ہے، جو کماتا ہے سارا دن روزہ رکھتا ہے، شام کو مختصر سا افطار کرتا. محب اہل بیت. اب کہا کہ جس دن تم شام میں پہنچے آقا حسین میرے خواب میں آئے اور مجھے بتایا کہ ہمارا ایک خدمت گزار عمیر ابن عامر ہماری محبت اور ہمارے خون کا انتقام لینے کی کوشش میں شام آیا ہوا. مجھ سے کہا آقا کہ اس کی پوری مدد کرنا اور اس سے یہ کہہ دینا کہ ہم تم سے اتنے راضی ہیں کہ قیامت کے دن میرے جد رسول خدا تمہاری خاص شفاعت کر کے تمہیں جنت میں داخل کریں گے. اور اے غلام، اور آقا نے مجھ سے بھی کہا کہ ویسے ہی تمہاری بہت خدمات ہمارے لیے، لیکن خاص یہ خدمت انجام دینا. اور کل رات کو پھر آقا حسین میرے خواب میں آئے. پہلے دن 18 دن پہلے آئے تھے، میں روز انتظار کر رہا تھا، تو کل تو میں مایوس ہونے لگا تھا. کل پھر خواب میں آئے اور کہا تھا کہ آج صبح عمیر ابن عامر تیرے پاس آنے والا. اسی لیے میں نے کبھی تجھے دیکھا نہیں، لیکن نیا آدمی سیدھا میرے پاس آیا. 2 مرتبہ آقا میرے خواب میں آ چکے، میں سمجھ گیا. بتا کیا مسئلہ؟ کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ ایک خط ہے، مختار کی رہائی کا انتظام کرنا. تم تو اپنے ہی نکلے، مختار کو ان سارے ظالموں سے بدلہ لینا. کہا بھی ٹھہر جاؤ. یزید کے اپنے بیڈ روم سے واش روم میں جانے، نہانے دھونے، اس کو اپنے گھر کے واش روم نہ سمجھیے. یہ شاہی محلات ہوتے ہیں، خاص اس میں غسل کا انتظام، مساج کا انتظام، پتہ نہیں آج کی 4-5 چیزیں، اسپا، پتہ نہیں کیا کیا ملا کے سب کچھ. ابھی وہ یہاں سے گزرے گا، وہ آئے گا. دیکھو اس کی تیاریاں شروع ہو گئی اور وہ واقعاً دیکھا کہ کچھ غلام عود اور عنبر اور لوبان سلگا رہے ہیں. اب آج کے بچے کیا سمجھے خوشبو کا اسپرے کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کہا یہ تیاری ہو رہی ہے اس کے آنے کی. اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ہاں ایک انتہائی منحوس شکل کا انسان، کالا رنگ، دبلا پتلا. اچھا، میں مختار نامہ کم سے کم 25 دفعہ تو پڑھ چکا ہوں. ایک جملہ جب یہاں پہ آتا ہے تو میں رک جاتا ہوں کہ وہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، یا تو آپ اتنی تفصیل میں جائیں نہیں تو ٹھیک ہے، جب باقی سب چیزوں میں جا رہے ہیں تو یہاں آپ کی زبان کیوں رکتی؟ تو کہتا ہوں کیا کروں، کبھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی مومن اسے کوئی ٹونٹنگ یا طنز نہ سمجھ لے. نہیں، میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں. جو ہسٹری میں لکھا، دیکھا کہ وہ جو اسپرے کیا گیا خوشبو کا، اس کے بعد پھر کچھ بچے جو یزید کی ایک خاص فوج کے سپاہی تھے، وہ اچھلتے کودتے آئے. ان کے پیچھے انتہائی منحوس شکل کا، دراز قد، ناک اس کی ٹوٹی ہوئی، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں اس پہ عذاب آیا. لمبا سا اور داڑھی بالکل تازہ شیو کی گئی ہے. یزید کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ چونکہ داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی شیو کرتا. ہو سکتا ہے کوئی ایکزیما کا پرابلم ہو یا ڈاکٹر نے کہا ہو کہ تمہارے نقصان دہ ہے داڑھی، کوئی پرابلم ہوگا نا. مومنین کے پاس جب کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے تو وہ تو پھر بھی یزید ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس لیے پہچان میں آتا تھا کہ سارے ماحول کے اندر ایک وہ اکیلا ہوتا. وہ دیکھ لیا اس نے، عمیر نے وہی پہچان کہ ہاں یہ تو یزید. غلام آگے بڑھا اور ایک مرتبہ کہا کہ آئے حاکم، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، مجھ سے کہا تھا میں روزانہ میری ایک حاجت تو پوری کیا کریں. یزید نے اسے کہہ دیا تم ہندا کے غلام ہو، ایک سوال تمہارا روزانہ میں پورا کروں. غلام نے کہا لیکن اس دن سے آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ ایک درخواست لے کے آیا. اور وہ درخواست یہ خط. اچھا ایک جملہ میں یہاں پہ اور عرض کر دوں، کربلا کے حوالے سے ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے علماء کو یہ بھی، علماء کا اس میں کوئی قصور نہیں، میں کل بتا چکا ہوں، کتابوں کا ضائع کرنا، کتابوں کا چھپانا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آقا حسین کا سر جو ہے
جو یزید کے دربار تک آیا، اس کے بعد یہ سر کا کیا ہوا؟ 18 مختلف روایتیں ہیں، اور ان میں سے کوئی روایت آج کے کسی عالم یا مرجع نے نہیں گڑھی۔ یہ وہی پرانے زمانے کی ساری کتابیں جس سے ہم پورا کربلا پڑھتے ہیں۔ سر امام مظلوم کے بارے میں 18 مختلف روایتیں، جن میں مشہور روایتوں میں ہے کہ جب یہ اہل بیت واپس کربلا آئے تو کٹے ہوئے سر لائے، جس میں آقا حسین کا سر تھا، جسے کربلا میں لا کر چوتھے امام نے اپنے بابا کے جسم کے ساتھ ملا کے دفن کیا۔ ایک روایت ہے کہ نہیں، یہ سر نجف میں مولا علی کی زری کے سرحانے دفن ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ بہت محتاط ہمارے علماء نجف میں جب مولا کی زری کا طواف کرتے ہیں تو سرحانے کافی فاصلہ چھوڑ کے طواف کرتے ہیں، کہ قول کی بنیاد پر زری کے بالکل باہر امام مظلوم کا سر دفن ہے۔ ایک قول ہے کہ یہ قاہرہ میں مسجد راس حسین، آج جو قاہرہ میں ہے، تو بہرحال ایک روایت اچھی خاصی اسٹرانگ قسم کی۔ ایک چوتھی روایت یہ ہے کہ یزید نے جب خواب ایک دیکھا تو رسول خدا آئے اور یہ سر لے کے چلے گئے۔ پانچویں روایت یہ ہے کہ ایک آدمی یزید کے محل سے یہ سر چوری کیا، نہ کربلا آ سکتا تھا نہ نجف، چنانچہ وہ سیدھا مکہ پہنچا اور جہاں جناب خدیجہ کی قبر جنت المعلا کا قبرستان، وہاں دفن کیا۔ اور ایک چھٹی روایت یہ کہ یزید کے محل میں غلام یزید کو ایک بہت بڑی رقم دے کے یہ سر خریدا، گھر کے اس کے بعد پھر یہ مسئلہ کہ سر خرید کے کیا کیا، ایک روایت وہیں شام میں دفن کی اور ایک روایت کربلا بھجوائے۔ یہ وہ غلام، اس روایت میں یہ غلام، اسی غلام کا ذکر، یعنی ایک روایت کے مطابق یہ وہی غلام جس نے یزید کو ایک منہ مانگی قیمت دے کر یزید سے آقا حسین کا سر واپس لیا، لیکن کہتا اس نے پیسے اس نے دیے، کہتا پہلی اور آخری حاجت یہ پیش کر رہا ہوں، یہ خط۔ یزید نے خط کھولا اور پڑھا، جہنمی، گمراہ، کیا کیا لفظ اس کے لیے کہے جائے، لیکن بالکل بے وقوف اور بدھو تو نہیں۔ خط پڑھتے ہی سمجھ گیا، مختار کی رہائی کا خط۔ عبداللہ ابن عمر نے لکھا نا، میری بیوی کا بھائی مختار ابن زیاد کی قید میں، اس کو رہا کرو۔ ایک بار کہا یہ خط لے کر کون آیا؟ دیکھا تو یہی ایک نیا نظر آ رہا تھا، عمیر۔ کہا یہ خط تو لے کر آیا؟ مجھے معلوم ہے تو محب اہل بیت ہے اور کربلا کے واقعے کی وجہ سے تو یہ خدمت کرنا چاہتا۔ عمیر نے کہا کہ میں نے خط اجرت پہ پہنچایا، میں ایک مزدور آدمی ہوں، یہ دیکھیے 10 درہم، مجھے عبداللہ ابن عمر نے یہ 10 درہم دیے تھے، یہ پیسے لے کے میں نے خط پہنچایا۔ اتنا تو یزید کو بھی اندازہ ہے کہ محب اہل بیت دین کا کام جو ہے پیسے لے کے نہیں کرے گا۔ کہا کہ یہ عبداللہ ابن عمر کے دیے ہوئے پیسے، اور واقعاً اس پہ نشانی تھی۔ چنانچہ ذرا سا یزید کو اطمینان ہو، اب سمجھ میں آیا، 2000 دینار ٹھکرا کے خالی 10 دینار جو اٹھائے تھے آج وہ یہاں پہ کام آ گئے۔ لیکن یزید کہتا کہ اگر حضرت عمر کا بیٹا مجھ سے بڑی کوئی حاجت پیش کرتا میں خوشی سے انجام دیتا، لیکن یہ معلوم ہے کہ کتنا خطرناک کام میں کرنے جا رہا ہوں۔ غلام نے کہا کہ اے حاکم چھوڑے ان باتوں، آپ کا مجھ سے وعدہ، روزانہ دعا ایک حاجت کی بات کی تھی، میں زندگی میں پہلی حاجت پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں کیا تعلق کہ یہ مومن ہے کہ محب اہل بیت ہے، اجرت پہ آیا کہ بغیر اجرت کے، آپ اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی رہا کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ آخر یزید وہیں رکے، پیچھے مڑ کے دیکھا، سگریٹی تو ساتھ چلتے ہیں، کاغذ قلم لا اور کہا کہ لکھو ابن زیاد کو کہ مختار کو رہا کرے۔ اور پھر غلام نے کہا لیکن ثابت کیسے ہو خط آپ نے لکھا؟ اس پہ اس نے رائل وہ سیل لگائی، شاہی مہر لگائی، اپنا جو ایک خاص انویلپ ہوتا ہے بادشاہوں کا وہ بند کر کے دے دی، اور کہا کہ اگر عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی اور تم جیسا غلام اس میں انوالو نہ ہوتا تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ یہ خط میں کبھی نہیں لکھتا، مجھے معلوم ہے مختار کون۔ غلام نے یہ خط عمیر کو دیا اور کہا تم نکل جاؤ، میں اور یزید باتیں کر رہے ہیں۔ عمیر فوراً یہ خط لے کے نکلے، باہر آئے، اس انداز سے ایک ناممکن کام، لیکن قدم قدم پہ کیسی مدد ہو رہی۔ اور یہ تاریخ تشیع بھی کہ کس طرح سے محبان اہل بیت چھپے کہاں نہ پائے گئے۔ شام کی مسجد کا پیش نماز محب اہل بیت نکلا، یزید کے اپنے محل کا ایک غلام محب اہل بیت نکلا، اور اس کے ذریعے انہوں نے کتنی خدمت دین کو دی۔
اور آج بغیر تقیہ، کوئی تقیہ کا زمانہ نہیں، ہر محب اہل بیت آزاد، اپنے گھر والوں کی خدمت کے لیے تو ہر ایک تیار ہے، دین کی خدمت کے نام سے ہر آدمی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ یہاں پہ 30 دن والا مختار نامہ ہوتا تو میں 15 منٹ اور آپ کے لے لیتا۔ خیر، خلاصہ یہ کہ عمیر ابن عامر اب 1 گھنٹے بھی شام میں ٹھہرنے کو تیار نہیں تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یزید کا ارادہ بدل جائے، مجھے بلوایا جائے۔ سیدھا سیدھا امام مسجد کے گھر گئے، شکریہ ادا کیا، وہاں سے سیدھا چل کے کوفہ۔ اب ایک ڈر لگ رہا، یہ حکمرانوں کا یہ بہت طریقہ ہے، خاص طور پر یزید کے باپ معاویہ کا، وہ یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد پیچھے سے دوسرا سپاہی بھجوا دیا کہ بھئی یہ فیصلہ واپس کر رہا ہوں۔ دوسری جانب اگر یزید ایسا نہ بھی کرے تو ہر گورنر اپنے اسپائی رکھتا ہے حاکم کے محل، پتہ چلتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہ میرے خلاف کوئی بات تو نہیں ہو رہی۔ اگر ابن زیاد کو اطلاع مل چکی ہے کہ میں یزید کے محل سے خط لے کے آ رہا ہوں تو وہ ہو سکتا اپنے محل کے سپاہیوں سے کہہ دے اس کو میرے پاس آنے سے پہلے ہی قتل کر دیں، اور یزید پوچھے تو کہے کہ مجھے کیا پتا ہے کون آدمی تھا، یہ تو ہمارا ایک مجرم تھا، قید خانے سے نکل کے بھاگا تھا، ہم نے قید کرا دیا۔ اب بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آخری مرحلے کے اندر کسی سازش کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ اچھا، عرب کے اندر تو ایک طریقہ یہ ہے کہ چونکہ ڈیزرٹ سے جب لوگ گزرتے تو مرد بھی اپنے چہرے کو کور کرتے ہیں، خالی وہ آنکھیں کھلی رہتی، جو آج کل آپ نے بہت سی عورتوں کا حجاب دیکھا ہوگا، مرد بھی یہی کرتے ہیں، یہ ڈیزرٹ کے اندر اپنے چہرے کو ریت سے بچانے کے لیے، جس کی بنیاد پہ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حجاب اسلام میں ہے ہی نہیں، اس زمانے کا ویدر اور اس زمانے کی کلائمیٹ اور وہ جغرافیکل کنڈیشن ایسی تھی کہ اس لیے کہا کہ چہرے ویرے کو چھپاؤ۔ خیر، میں کسی اور طرف چلا گیا، خلاصہ یہ کہ چہرہ چھپا کے گئے۔ پہلے تو کوفہ شہر کا دروازہ، وہاں پہ چیک پوسٹ ہے، سپاہیوں نے پوچھا کون آ رہا، اب کہتے ہیں کہ میں عمیر آ رہا ہوں، کوفے کا رہنے والا آ رہا ہوں، تو ڈر تھا کہ یہاں پہ آرڈر نہ ہو۔ کہا میں یزید کا میسنجر ہوں، میرے پاس یزید کا پیغام ہے، وہ ایک مرتبہ شاہی خط دکھایا، وہ تو پہچانتے، شام اور کوفے کے درمیان کمیونیکیشن اور قاصد تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ اچھا تم بادشاہ، تم یزید کے سپاہی ہو، یزید کے قاصد ہو، بڑے احترام کے ساتھ دروازہ کھول کے اس کو آگے بھیج، کیونکہ معلوم تھا اس کو کہ ابن زیاد نے کہا ہوگا تو یہی کہا ہوگا نا کہ عمیر جو کوفے والا ہے وہ آئے گا، اسے گرفتار کر کے مار دینا۔ آگے بڑھے، محل کے اوپر پہنچے، وہاں بھی سپاہیوں نے پوچھا کون آ رہا ہے، کہا کہ میں یزید کا میسنجر ہوں، دیکھو میرے پاس شاہی خط۔ شاہی خط کی نشانی ہوتی ہے اس کا انویلپ، اس کی سیل۔ وہ سپاہیوں نے بھی دروازہ کھول، سیدھا یہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے دیکھا، حیرت زدہ ہو کے کہا تم یہاں تک زندہ کیسے آ گئے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ اس نے تیاری کی تھی۔ کہا کہ اے حاکم، اس وقت عمیر ابن عامر تم سے بات نہیں کر رہا، یہ یزید کا قاصد ہے، میں یزید کا ایک خط لے کے آیا ہوں۔ اچھا، کچھ تو خالی یزید تو نہیں کہے گا نا، حضرت یزید جو کچھ بھی وہ کہنا ہے، جو اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا نا۔ کہا کہ لیکن میں اپنی زبان پہ وہ جملے یزید کے لیے تاریخ پڑھتے ہوئے بھی نہیں لا سکتا۔ کہا یہ یزید کا خط۔ ایک بار خط کھولا، ابن زیاد نے خط دیکھا، وہ جملہ کہا جو میں نے مختار نامے کے پہلی تقریر میں عرض کیا، بس گویا رویا نہیں ورنہ رونے جیسی کیفیت۔ ایک بار یزید کا خط دیکھا، اے ابن زیاد، مختار کو فوراً رہا کر دے۔ عبداللہ ابن عمر نے خاص فرمائش کی ہے، خط ملتے ہی 1 دن کی تاخیر بھی نہ کرنا۔ اچھا، اب ایک بات، یہ بچوں جیسی باتیں آپ کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی، ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مجمع کی توہین کر رہا ہوں، لیکن چونکہ اب مجھے پتا چلا کہ آن لائن بھی کچھ لوگ سن رہے ہیں، شاید کوئی بچہ ہی سن رہا ہو، اس لیے جملہ کہہ دوں کہ ہر گورنر کے دربار میں خلیفہ کے کوئی نہ کوئی آفیشل الگ سے نمائندے ہوتے ہیں جن کا کام گورنر کی ایکٹیویٹیز کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ گورنر اپنے اسپائی رکھتا ہے بادشاہ کے دربار میں کہ میرے خلاف کوئی بات ہو تو مجھے پتا چل جائے، لیکن خلیفہ آفیشل اپنے آدمی رکھتا۔ اب ابن زیاد کو پتا یہ دربار کی بات ہو رہی، یزید کا آدمی بھی بیٹھا، نہ میں یزید کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہوں نہ اس حکم کو ٹال سکتا ہوں۔ اس نے فوراً کاغذ منگوایا، لکھا میں مختار کو رہا کرتا ہوں، اور وہ جملہ کا کہ مجھے پتا ہے میں مختار کو رہا نہیں کر رہا، اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ خود سائن کر رہا ہوں، لیکن حکم حاکم آ گیا، میں کیا کروں؟ مختار کو جیل سے نکالا گیا۔ یہ دوسرے قیدی ہیں جو اس قید خانے سے زندہ باہر آئے، پہلے تو خود عمیر،
مختار آئے، وہ سارا پھر ان کو نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، سر کے بال کاٹے، داڑھی نہیں کاٹی، داڑھی کے بال ذرا ٹھیک کیے، اور مختار جو تھے وہ عمیر کے ساتھ آئے۔ عمیر اپنے گھر پہنچے، گھر والوں کو اتنی دیر میں اطلاع مل چکی ہے، کوفے کے دروازے سے محل جانا، محل میں یہ سب، چنانچہ خاندان کا بزرگ آیا ہے، اچھے اچھے کھانے پکائے گا۔ مختار کو بٹھایا عمیر نے اور کہا کہ کتنے مہینوں سے تم جیل میں تھے؟ تقریباً 2 سال۔ کھانا بھی تمہیں جو ملتا تھا مجھے معلوم ہے، میں بھی اس جیل میں رہا، یہ کھانا کھا۔ مختار نے کھانا دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میں نہیں کھاؤں۔ کیوں نہیں کھاؤ؟ کہا میں نے قسم کھائی، جب تک کہ کربلا کے ظالموں سے انتقام نہیں لوں گا، لذیذ کھانے میں نے اپنے آپ پہ حرام کیے ہیں، نرم بستر میں نے اپنے آپ پہ حرام کیا ہے، سادہ غذا تو کھاؤں گا، یہ نہیں کھاؤں گا۔ اور دیکھو، کھانے کی فکر مت کرو، تم بھی جتنے جلد ہو کوفہ چھوڑ دو، اس لیے کہ ابن زیاد ابھی تو یزید کے حکم سے مجبور ہے، پلٹ کے بدلہ ضرور لے گا، تمہاری خیر نہیں ہے، اور میں بھی کوفے سے نکلتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت شام ہونے سے پہلے پہلے یہ دونوں کوفے سے نکلے۔ عمیر مڑ گئے اپنے قبیلہ بنی ہمدان کی جانب، پھر تاریخ میں اس آدمی کا نام نہیں آیا۔ اور مختار اب باقاعدہ پلاننگ کرتے ہوئے چلے، اور یہاں سے لے کر اب میں اپنی مجلس کے آخری حصے میں آیا ہوں۔ ان دو کے درمیان کم سے کم 15 مجلسوں کا میٹر ہوتا، وہ سب کو مجھے بائی پاس کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ مختار نامہ بہت طویل ہو جائے گا۔ 15 مجلسوں کی چیز وہ آپ کو اس ٹی وی سیریل میں مل جائے گی۔ لیکن مختار پر پہلا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے قتل امام کا نعرہ صرف اقتدار کے لیے لگایا، انہیں لالچ تھی کرسی کی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت قتل امام بہت چلتا ہوا ایک نعرہ۔ اب یہاں تو زیادہ تر مجھے لوگ ہندوستان کے مومنین نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان والوں سے پوچھئے، مثلا ہمارے یہاں ایک سربراہ مملکت آئے تھے ضیاء الحق، اسلام کا نعرہ لگائے، کون سے اسلام کے وفادار تھے، لیکن معلوم تھا کہ بہت ہی پاپولر قسم کا سلوگن ہے، لوگ کم از کم شروع میں تو الو بن جائیں، اور بن گئے۔ خیر، تو اب یہ ہے کہ یہ ایک الزام لگایا گیا۔ اس الزام کا غلط ہونا تو اسی سے ثابت ہے کہ جیسے ہی مختار کوفے سے نکلے، انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ اس وقت اسلامی دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے جو کربلا کے انتقام کی بات کر رہا ہو تو میں اس کی فوج میں ایک سپاہی بن کے شامل ہو جاؤں۔ مجھے نہیں بننا حکمران، مجھے نہیں بننا گورنر، مجھے نہیں چاہیے کرسی، مجھے صرف اپنے آقا کے خون کا انتقام لینا۔ پتا چلا کہ ہاں مکے میں عبداللہ ابن زبیر ابن عوام نے پیغمبر اسلام کے پھوپھی کے بیٹے کے بیٹے، زبیر پیغمبر کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ، انہوں نے یہ کہا کہ یزید نے ظلم عظیم کیا، کربلا میں ہم بدلہ لیں گے۔ مختار جا کے ان کی فوج میں ایک سپاہی کے طور پہ بھرتی ہوئی، اور ایسا اس طرح سے شامل ہوئے کہ جب عبداللہ ابن زبیر کی جان خطرے میں تھی تو مختار نے ان کو بچایا۔ بہترین موقع تھا، مر جانے دو، وہ مرے گا تو شاید میں بن جاؤں حکمران، نہیں۔ جان کب خطرے میں تھی؟ جب یزید کی فوج نے مکے کو گھیرے میں لیا اور عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ گئے کہ یہاں تو ہر ایک کو پروٹیکشن ہے، وہ یزید ہے۔ یزید کی فوج نے خانہ کعبہ پہ گولہ باری کی، 3 دیواریں گرا دی۔ مختار اس وقت مکے کو بچا رہے، عبداللہ ابن زبیر جا کے کعبے میں آرام سے بیٹھ گئے۔ وہ تو کہیے کہ 3 دیواریں کعبے کی گر گئی تھی، اور مختار کی طرف سے مختار ان کو پروٹیکشن دے رہے، جس کا مر جانا مختار کے لیے بہتر ہے اگر مختار اقتدار کے لالچی ہوتے۔ لیکن اسی دوران شام سے اطلاع آئی کہ یزید واصل جہنم ہو گئے۔ خود یزید کی اپنی فوج خانہ کعبہ پہ گولہ باری کر رہی ہے، لیکن یزید کے ڈر سے تو یہ کام کر رہی ہے، لیکن وہ اتنی یزید کے خلاف، جیسے ہی مرنے کی اطلاع پوری فوج گھبرا کے بھاگی، ہمیں یہ گناہ میں شریک نہیں ہونا۔ اور عبداللہ ابن زبیر کی حکومت دوبارہ قائم۔ اب یزید تو مر چکا، کوئی اور چیلنج کرنے والا نہیں۔ مختار نے دیکھا اس آدمی کی آنکھیں بدل گئی، کل تک کہہ رہا تھا مجھے قتل امام کا انتقام لینا، اب وہ اپنا خلافت کا اعلان کر کے اپنا سکہ چلا رہا۔ بڑے مایوس ہو کے مختار نے ان کو بھی چھوڑا۔ اور کوئی ہے؟ واپس کوفے آئے۔ کوفے کے اندر یزید کے مرنے کے بعد، یزید مر گیا، کافی حالات بدل گئے۔ اب کوفے کے اندر عام لوگوں میں بھی یزیدیت کے خلاف کربلا کے واقعے کے اثرات اب پڑ رہے ہیں۔ ایک اپرائزنگ، مختار نے اس کو لیڈ کیا، جیل کو توڑا، کہا جیل کا تو ایڈریس مجھے پتا ہے، میں وہاں رہا ہوں،
یہ جیلیں جو ہیں چھپا کے بنائی جاتی ہیں. 4,500 مومنین اس جیل سے نکلے. میسا میں تمار بیچارے اس سے پہلے اسی جیل سے نکال کے شہید کر دیے گئے. اب جب جیل سے نکلے تو ان میں سب سے اسٹرانگ آدمی سلیمان خزائی تھے، کیونکہ وہ رسول خدا کے صحابی تھے. روتے ہوئے باہر آ، مولا کربلا میں حل من ناصرین کہتے رہے اور ہم جیل کے اندر قید تھے. کہا مختار اب ایک ایک دن زندہ رہنا میرے لیے حرام ہو رہا. اب میں ایک دن کی زندگی بھی برداشت نہیں کروں گا. میں یزید کے خلاف، یزید تو مر گیا، مروان حکمران بنا، میں بنو امیہ کے خلاف اپرائزنگ کروں گا. مختار نے کہا یہ اتنا آسان نہیں، 60 سال سے یہ اتنے اسٹرانگ بنا دیے گئے، سوچو سمجھو پلاننگ کرو پھر کام کرو. کہا کہ نہیں میرا کوئی مشن ہی نہیں، مجھے تو مرنا ہے، مرنے والا کیا پلاننگ کرے گا، مجھے جانا ہے ٹکرا جانا ہے. مختار نے کہا نہیں مرو، میں بھی مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے ان میں سے جتنے ظالموں کو نصف و نابود کر سکتے ہو. سلیمان نے کہا حل من ناصرین کی آواز مجھے ایک رات کو بھی نیند نہیں آتی. مولا پکارتا رہا اور ہم اس قید خانے میں کتنے مجبور تھے. یہاں پہ دونوں کا ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا. جو کل میں نے کہا تھا کہ مراجع میں بھی کبھی کبھار ایک مسئلے کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا. سلیمان نے کہا کہ میں تو جہاد کروں گا. اب دیکھیے یہاں پہ ایک عجیب بات میں کہہ کے جلدی سے تقریر کو اختتام پہ لے جاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مختار بھی جنتی اور سلیمان بھی جنتی، جبکہ دونوں کی بالکل مختلف پلاننگ تھی. لیکن عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، اور اس اختلاف کے اندر کہیں پر کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ نہیں تھا. وہ بھی سنسیئر تھے، یہ بھی سنسیئر تھے. سلیمان 4,500 میں سے جتنوں کو ملا سکے کہا کہ جب مرنے جا رہے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ شمر سے بدلہ لیں گے یا عمر سعد سے بدلہ لیں گے. کوئی ان میں مارا گیا تو بہت اچھی بات، لیکن اگر کوئی نہ مارا گیا ہم مر گئے یہ بھی ہماری کامیابی. اور کربلا میں آقا حسین، سلیمان خزائی کا کیریکٹر بہت امپورٹنٹ. ان پر ایک الزام یہ لگایا جاتا کہ جنہوں نے کوفے سے خط لکھ کر آقا کو بلایا تھا ان میں ان کا بھی خط تھا. جو بعض اوقات دشمنان اہل بیت کہتے ہیں نا کوفے والے تو شیعہ تھے، شیعوں نے خود ہی بلایا خود ہی شہید کروا دی. ان کا خط تھا امام مظلوم کے پاس، وہ بوریوں میں. کہا دیکھو انہوں نے بھی خط بھیجا تو نہیں ہے، مگر کہاں تھے یہ تو دیکھو نا، جیل میں پڑے ہوئے. اب یہ پچھتا کے آ رہے ہیں، اور کہا اپنے ساتھی، پچھتا کے نہیں کہا کہ اب ہم مجبور بھی تھے اس وقت، اب بھی رہ کے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ آقا آئے ہمارے خط پہ اور ہم نے اپنی جان نہیں دی، اب جان دیں. ان کا مشن خالی جان دینا. مختار کا مشن ہے جتنے زیادہ کو مار سکتے ہو ان کو مار کے جان دینا. دونوں اپنی جگہ صحیح. دونوں کیسے صحیح ہیں اب سنی. سلیمان کا میں بہت مختصر تذکرہ کرتا ہوں، ورنہ 2 مجلسیں سلیمان کے جہاد پہ علماء پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کو اپنا جہاد شروع وہاں سے کرنا جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا. پہلے سیدھا کربلا چلو. کربلا کے اولین زائرین میں سلیمان کا نام. وہاں پہنچے، قبر امام پہ پہنچے اور اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے. اور امام کی قبر پہ گھر کے دیکھے ان کی اپنی کوئی کوتاہی نہیں. اگر کربلا میں یہ نہ آ سکے تو ان کا کیا قصور، مگر رہ کے یہ افسوس ہو رہا ہے خط ہمارا اور ہم نہ پہنچے. روتے گرے، غش کھا کے، اور آنکھ کھولی اور مسکراتے ہوئے ساتھیوں سے کہا چلو آگے چلو. لوگوں نے کہا روتے ہوئے بے ہوش ہوئے تھے، ہنستے ہوئے بیدار ہو. ہاں جیسے ہی میں بے ہوش ہو کے گرا میں نے دیکھا ہم سب کی ماں خدیجہ طاہرہ ام المومنین ہے نا، وہ کوثر کا پانی لا کے مجھے پلا رہی اور کہہ رہی ہے کہ اے میرے فرزند بیٹے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں جنت کے اندر. یہ میری ماں نے مجھے شہادت کی بشارت دی. میں تو ویسے ہی مرنے کے لیے تیار تھا، لیکن میری ماں نے شہادت کی بشارت دی ہے. ہم شہید ہونے جا رہے. سلیمان شہید ہو گئے. اتنی طاقتور فوج سے بغیر پلاننگ کے ٹکرائے، شہید ہوئے. ان کی نیت بھی شہادت تھی، جو ان کو چاہیے وہ ان کو مل گئے. اور وہ جنتی خدیجہ طاہرہ نے ان کے خواب میں آ کے بشارت دی. ادھر مختار وہ جو ہے مشن میں ان کے ساتھ ہے، طریقہ کار میں اختلاف. مختار نے اپنا طریقہ ذرا بدلا اور ابراہیم ابن مالک اشتر کو پہلے اپنے ساتھ ملایا. یہ بات میں اب کل کروں گا کیونکہ اب میں منزل مصائب کی طرف جا رہا ہوں. اور نتیجے میں جنہوں نے مختار نامہ کبھی سنا ان کو معلوم ہے کہ مولانا نے ایک کتنی بڑی جمپ لگائی. کم سے کم 15 سے 20 تقریریں میں پھلانگ کے تاکہ یہ کل تک کچھ نہ کچھ ایک منزل تک موضوع مکمل ہو جائے. مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر کو بلایا. اس نے بہت اچھی بات کی، یعنی ہماری آج کی زندگی کا بڑا اچھا اصول دیا. اس کو میں اب کل بیان کروں گا.
کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اصول زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں. تو آج یقیناً کل کے مقابلے میں لوگ کم ہیں. کل شب جمعہ بھی ہے, شاید ویدر بھی ٹھیک ہو جائے. ویدر فور کاسٹ میں نہیں کر رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا ویدر کا, تو کل میں یہ بات شروع مجلس میں لاؤں گا. لیکن وہ اچھی بات کہی ابراہیم نے, پھر ساتھ ہوگا. اور اب دونوں نے مل کے قاتلان امام کو ڈھونڈنا شروع کیا. ہرملہ کی تلاش چوتھے امام کی دعا تھی. آپ نے 2 دن پہلے مجھ سے مصائب میں سنا, آج مرثیہ بھی ہرملہ کا پڑھا گیا. لیکن ایک خاص وجہ سے مختار کو اس سے بھی زیادہ خولی کی تلاش. ہرملہ تو چوتھے امام کی دعا ہے, لیکن خولی. اپنے ڈپٹی کو بلایا جس کا نام ہے عبداللہ کامل. مختار نامے میں نام بہت آتے ہیں اور بہت سارے نام مجھے یاد بھی ہیں, میں جان بوجھ کے نام کو ایوائڈ کر رہا ہوں ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. امام مسجد کے بدلے میں نام بھی رہ سکتا, جیل خانے کا سپروائزر اس کے بدلے میں نام بھی لے سکتا, لیکن اتنے نام آپ کے لیے فائدہ نہیں. عبداللہ کامل کا نام کیونکہ بہت امپورٹنٹ. یہ 3 آدمی مختار, ابراہیم مالک اشتر, عبداللہ کا بلایا. اور بلانے کے بعد کہا کہ تم روز آنا قاتلان امام کو گرفتار کر کے لا رہے, سب کو ایک طرف چھوڑ دو, کہیں سے کسی طرح سے خولی کو پکڑ کے لاؤ. اس نے کہا کہ حاکم کیا کروں, پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا, زمین اسے نکل گئی کہ آسمان میں چلا گیا. ہر طرف سے یہ کنفرم نیوز ہے کہ وہ کوفے سے بھاگا نہیں. مختار نے کوفے پہ قبضہ کرتے کوفے کو چاروں طرف سے ایسے بند کر دیا. ہر طرف سے یہ اطلاع ہے کہ وہ ہے کوفے میں, کہیں نکلا نہیں ہے کوفے سے, پتہ ہی نہیں چل رہا. ڈھونڈ کے تھک گئے, ڈھونڈ کے تھک گئے. کہ ایک مرتبہ ایک آدمی دوڑا آیا کہ عبداللہ کامل بالکل کنفرم نیوز ہے کہ وہ اپنے گھر ہی کے اندر, اب کوفے کے بعد میں اپنے گھر ہی کے اندر. مختار نے کہا عبداللہ جاؤ, اچھی طرح سے گھر ڈھونڈو اور آج تو اس کو نکال کر ہی لاؤ. عبداللہ کامل کے لیے خود بھی خولی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اب اگر آپ حیران ہو کہ خولی اتنا بڑا کیوں ہے, تو بس وہی آج کے مسائل. فوراً عبداللہ کامل فوج لے کے گیا, اچھی طرح سے گھر کو تلاش کیا. اب گھر جو تھا اس کا ایک تو فرسٹ فلور ہے اور ایک اس میں بیسمنٹ. اچھی طرح سے دیکھا. اچھا, خولی کی 2 بیویاں تھیں, ایک کوفے کی رہنے والی محب اہل بیت اور ایک شام کی رہنے والی پوری پکی شامی ہر اعتبار سے. دونوں بیویاں. پہلے اچھی طرح تلاش کیا کہ نہیں عورتوں سے بات نہیں کرنا. ویسے ہی فوج اور پولیس کو دیکھ کے عورتیں پرانے زمانے کی ڈر جایا کرتی, لیکن جب دیکھا کہ کنفرم نیوز ہے کہ گھر میں اور ہمیں تو نہیں ملا, تو آخر مجبوری میں دونوں بیویوں کو بلایا. شام والی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں, وہ تو 1 مہینے سے باہر گیا ہوا. اب پتا ہے عبداللہ کامل کوئی جھوٹ بول رہی, 1 مہینے کے اندر تو ہم نے بھی اس کو دیکھا جب مختار کو حکومت نہیں ملی, تو وہ 1 مہینے سے باہر گیا ہوا. یزیدیوں کے لیے جھوٹ بولنا کیا مسئلہ ہے, یہ تو حسینی ہیں جو مر جائیں گے مگر کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. یعنی ہونا یہی چاہیے. اچھا, اب یہاں پر بھی 2-4 مسئلے آتے ہیں. ہر قسم کا جھوٹ حرام ہے, چاہے انشورنس کا جھوٹا کلیم ہی کیوں نہ ہو. گاڑی کو اتنا صاحب کے اسکریچ پڑا, آپ نے اتنا بڑا بل بنا دیا. وہ لوگ بھی اتنے بے وقوف نہیں ہیں, لیکن ہمارے لوگ بہرحال کچھ ذہین لوگ ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس میں شامی ہے تو بول دی. اچھا, کوفے والی دوسری بیوی سے کہا, اچھا اس کو نہیں پتا, شاید تمہیں پتا. اس نے زبان سے تو یہی کہا, لیکن اشارت بیدہا الی بیت الخلا, اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بیسمنٹ میں جو ایک واش روم یا ٹوائلٹ بنا ہوا, WC کا یہ, ٹوائلٹ کا یہ, واش روم کا یہ, ریسٹ روم کا یہ, پتہ نہیں کتنے لفظ استعمال ہوتے ہیں, مقصد سب کا ایک ہی, یہ وہاں چھپا ہوا. اب ذرا سا لوکیشن معلوم ہو گیا نا, پورا گھر نہیں, ایک خاص جگہ پہ وہاں گئے. اور اب ڈھونڈ رہا ہے کہ یہاں کہاں. بہت دیر سے خولی بیٹھا ہوا تھا وہ واش روم کے اندر. اب وہ بہت ساری چیزیں تو ممبر پہ بیان کرنا بھی گھن آتی ہے, ضرورت بھی نہیں. وہ جو ایک ٹوکری رکھی رہتی تھی پہلے زمانے کے اندر, جس میں بہت غلاظتیں جمع ہوتی تھی, یہ اس کے اندر چھپا بیٹھا, اور سارے وہ غلاظت کے کپڑے اور ٹکڑے اور دوسری چیزیں. مگر آپ کو اکڑوں بٹھا دے, کتنی دیر آپ بیٹھ سکتے ہیں؟ چلے مجھ جیسا آدمی جو بہت موٹا ہے وہ تو 2 منٹ میں ہی تھک جائے گا, لیکن جو نارمل آدمی بھی. اب وہ بیٹھے بیٹھے تھک گیا, ذرا ٹوکری ہلی. عبداللہ کامل کے کان کھڑے ہوئے کہ بند جگہ, یہاں ہوا بھی نہیں آ رہی, ٹوکری ہلی, ٹھوکر ماری, اس میں سے خولی باہر گیا. یہ کربلا میں کتنا ظالم تھا,
لگ رہا تھا جیسے یہی خدا ہے، اور آج کتنا ذلیل ہوا کہ وہ قتل سے پہلے کس انداز سے وہ جا کے کہاں چھپ کے بیٹھا، وہ فوراً اسے گرفتار کیا گیا۔ خولی کی گرفتاری بھی علماء 1 گھنٹے میں پڑھتے ہیں، میں تو صرف 7 منٹ میں مصائب سمیت، یہ مصائب کا حصہ بھی۔ اسے گرفتار کر کے لے چلا تو وہ جو دوسری بیوی جس نے اس کا لوکیشن بتایا تھا، اس نے کہا کیا عبداللہ کامل اس کو کیوں لے کے جا رہے؟ کہا اس لیے اتنا بڑا دشمن ہے اہل بیت، کربلا میں انوالو، تو کہا اس کی اس بیوی کو بھی لے چل، اگر وجہ یہی ہے تو یہ جرم اس کا بھی۔ عبداللہ کامل نے کہا کہ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، تو تمہیں بھی چلنا ہوگا، کہا میں بھی تیار۔ یہ تینوں آدمیوں کو لے کے مختار کے دربار میں پہنچا۔ مختار حیران ہوا، عبداللہ کامل میں نے تم سے کہا تھا کہ جس گھر کے مجرم کو پکڑو گے عورتوں کے اوپر ہاتھ نہ ڈالنا، یہ عورتیں کیوں آ رہی؟ گھبرا کے کہا کہ آقا یہ اس مومنہ نے مدد کی اور اسی نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اس دوسری کو بھی لے کر آئی۔ مختار نے کہا اچھا جاؤ پہلے خولی کو جیل میں ڈال دو، وہ تو ہم پورا کیس اس کا بعد میں سنیں گے، پہلے یہ دیکھیں کیا مسئلہ۔ اس کوفے والی مومنہ سے کہا تم نے اپنی سوکن کو یا سوت کو کیوں گرفتار کروایا؟ کہا کہ مولا، کہا کہ ہے مختار مولا کی محبت میں تو ان کے ایک ایک دشمن کو قتل کر رہا ہے، تو یہ بھی کم نہیں۔ سن، میں ایک دن اپنے پڑوس میں گئی ہوئی تھی، میرا شوہر کربلا گیا تھا خولی، کوئی خبر نہیں مل رہی تھی کہاں ہے کہاں نہیں۔ ابھی آپ کو تو 1 منٹ کی رپورٹ SMS میں مل رہی ہوگی، چیٹنگ میں آپ کو پتا بھی ہوگا اس وقت کہاں ہے آپ کی، لیکن بیوی اور بیوی کو آپ کے بارے میں، لیکن گھر کچھ نہیں بت۔ تو میں گئی اپنے پڑوس میں، جب واپس آئی تو میں حیران ہو گئی، آج کون سی عید ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں۔ میں نے دیکھا میرا سارا گھر سجا ہوا، اچھے اچھے کھانے پکنے کی خوشبو آ رہی، اور ایک بار میری یہ سوت یہ اس طرح سے میرے سامنے آئی کہ پتہ چلا نہا کر دھو کر نئے کپڑے پہن کر زیورات پہن کے پورے جیسے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آتی ہیں 16 سنگار کر کے ناچتی گاتی ڈانس کرتی ہوئی میرے سامنے آئی۔ میں نے کہا کہ بھائی آج کون سی عید ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ کہ آج تو ایسی عید ہے کہ تمہارا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ آج امیر المومنین یزید کو اللہ نے ایسی فتح دی ہے، اور ابو تراب کا بیٹا اس طرح سے مارا گیا، اور اس کی بہنیں اور بیویاں اور بیٹیاں اس طرح سے قیدی بنا کے لائی گئی۔ یہ عید منا رہی باقاعدہ جیسے عید مناتے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا میرا آقا حسین مارا گیا؟ کہا مارا ہی نہیں گیا، ان کا کٹا سر بھی میرے گھر میں آیا ہے۔ میں نے گھبرا کے کہا میرے آقا کا سر کہاں ہے؟ تو پہلے ہر گھر میں تندور ہوتا تھا، آج کا اوون نہیں، تندور جس میں راکھ اور مٹی ہے۔ کہا کہ یہ سر میں نے لے جا کے اس میں رکھ دیا، اور ایک عجیب جملہ بھی کہا، وہ جملہ بھی میں کیسے بیان کروں۔ بہرحال اس کا کوئی تعلق اس بات سے ہے کہ تندور میں آگ ہوتی اور آخرت میں بھی کہیں پہ آگ ہوتی ہے، تو اس نے ایسا بدتمیزی والا اور اتنا توہین والا جملہ کہا، میں نے سر کو وہیں رکھا جہاں پہ وہ جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ میں گھبرا کے میں دوڑی، میں نے تندور سے اپنے آقا کے سر کو اٹھایا، پورے سر میں راکھ ملی ہے، اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی جاتی ہوں، اور یہ ناچتی اور گاتی بھی ہر جملے میں آقا حسین کی توہین کرتی جاتی ہے، اتنی ٹونٹنگ کی اس نے آقا پر کہ جب پھر آقا کی ماں پہ پہنچنے لگی، عورت ہے نا عورتوں کی زبان، تو میں نے گھبرا کے کہا اللہ کوئی ایسا آدمی پیدا کرے جو تیری زبان کو کاٹ دے، پہلے میرے آقا کی توہین اب ان کی ماں کی توہین۔ بھرے دربار کے اندر ایک کوہرام بپا ہو گیا، لوگ رونے لگے۔ آج آپ 1400 سال کے بعد مجھ جیسے طالب علم کے ٹوٹے پوٹے جملے دیکھ کے گریا کر رہے ہیں، وہاں تو واقعاً اسی وقت کا واقعہ ہے، ہر آدمی رو رہا۔ لیکن مختار نامے کے حوالے سے یہ بھی ایک بہت اہم جملہ، لیکن مختار نے غم کے اس ماحول میں بھی کہا ہم عدل اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کریں گے، تم نے جو کچھ کہا، لیکن سیکنڈ جو دوسری پارٹی ہے اس کی بات بھی سننا، اور سوگنے اور سوت تو ویسے ہی ایک دوسرے کی مخالف ہے، ہو سکتا تم نے بڑھا چلا کے کہا۔ وہ شامی عورت بھی کھڑی تھی، اس سے کہا کہ اس کے بارے میں کیا کہتی؟ کہا جو اس نے کہا بالکل صحیح کہا، میں نے یہی کیا۔ کہا اچھا دیکھ تو عورت ہے نا، چلو اس وقت جو بھی عقیدہ، اب بتا کیا کہتی ہے؟ کہا میں امیر المومنین یزید کی امامت اور خلافت پہ اعتقاد کامل رکھتی ہوں۔ کہا تجھے مار دیا جائے گا؟ کہا یزید کے نام پہ مجھے مرنا بھی گوارا۔ وہ مختار کہہ رہے ہیں جو اب تک کتوں کو مار بھی چکے، ایک فاسق فاجر ظالم دشمن اہل بیت عورت اپنے عقیدے میں ایسی پکی نکلی
کہ ننگی تلوار دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے، اور یزید وہ مختار کہہ بھی رہا کہ معافی مانگو تو چھوڑ دیں گے، وہ ماضی کی بات ہے. کہا نہیں، جب مجھے امیر المومنین یزید پہ کامل اعتقاد ہے تو میں کس بات کی معافی مانگوں، میں اس کے نام پہ مر جانا بھی مجھے گوارا. چنانچہ اسے قتل کیا گیا. ایک دشمن اہل بیت اپنے عقیدے میں اتنا نکلا تو مومن. اب یہاں پہ رک کے کچھ باتیں کہنا تھی لیکن اب وقت نہیں رہا. اس کے بعد کہا یہ عورتوں کا مسئلہ تو ایک ضمنی تھا نا، اصل تو عورتیں تھی ہی نہیں، وہ تو کوفے والی عورت کیس لے کے آ گئے. خولی کو لا، خولی کو دیکھا. بس میں خود بھی اپنے آپ سے شرمندہ ہوں کہ خولی کے ایک جملے کا حق آج ادا نہیں کر پاؤں گا جس کے لیے میں نے سورہ مدثر کی آیت کی تلاوت کی تھی. شاید شروع میں نے 4-5 منٹ موضوع سے ہٹ کے لے لیے، اس سے مجھے آخر میں یہ نقصان ہوا. جملہ آپ کو سنا دوں گا اور اس جملے کے بعد ایک جملہ اور کہہ کے منزل مسائل. خولی کو لایا گیا، گرفتار، دربار مختار میں کھڑا ہے جہاں اس سے پہلے اس کے کتنے ہی ساتھی لا کے مارے گئے. مختار نے کہا تو مسلمان ہے کہ کافر؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا یہ کیسا اسلام ہے کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتا اسی کی اولاد کو شہید کرتا ہے، ان کو در بدر گھماتا ہے، ان کی بیٹیوں کو. خولی نے کہا حاکم سب یہی کر رہے تھے، میں نے کیا تو کیا عجب کیا، جو سب کر رہے تھے وہی میں نے کیا. یہ یزیدیت کی فکر سامنے آئی. یزیدیت کس بات کا نام ہے؟ جو سب کرے وہی تم کرو. آقا حسین جب مدینے سے چلے تھے لوگوں نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ تو یزید کا مقابلہ کرنا. مولا کوئی نہیں بول رہا، سب اس کو مان چکے، یا خاموش ہے تو آپ کیوں بول رہے ہیں؟ کہا جب حق کی بات ہو جائے گی اکیلا بھی رہوں، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن حسین حق کے اوپر جمع رہے گا. یہ حسینیت کہ جو سب کریں وہ تمہیں نہیں کرنا، تمہیں دیکھنا ہے حق کیا. وہ یزیدیت ہے جو سب کر رہے ہیں وہی تم بھی کرو. مولانا یہاں تو سبھی بے حجاب گھومتے ہیں، یہ یزیدیت بول رہی ہے، حسینیت نہیں بول رہی. مولانا یہاں تو سب یہی اپنے مثالیں دینا چاہتا تھا، 85 مثالیں. مولانا یہاں کا تو ماحول ہی یہی ہے، یہ یزیدیت بول رہی ہے، حسینیت نہیں. حسینیت کہتی ہے سب سے ہٹ کے یہ دیکھو اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس کا نام ہے حسینیت. یزیدیت اس بات کا نام ہے سب لوگ کیا کر رہے ہیں. بس یہ پیغام والے 2 جملے تھے جو مجھ کو چھوڑنا پڑے، ایک ابراہیم مالک اشتر کا جملہ اور ایک خولی کا. پازیٹو اور نیگیٹو مل کے پیغام مکمل ہوتا ہے. ابراہیم جیسا مولائی، خولی جیسا دشمن اہل بیت، دونوں کے جملے ملائیے. لیکن اب آج نہیں، آج تو بس آخری بات. خولی کی اتنی تلاش کیوں تھی؟ مختار نے کہا خولی اب بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. چھوٹی موٹی باتیں چھوڑ دے جو تمہارے خیال میں چھوٹی موٹی، بڑے کارنامے جس پہ تو کوفے میں فخر کرتا. بس یہی مسائل. چنانچہ اگر آج بھی مسائل میں لائٹ بند کرنا ہے تو بس یہ منزل آ چکی، اور اگر آج موسم کی وجہ سے مناسب نہیں ہے تو بس یہی منزل مسائل. خولی بتا تو نے کیا کیا. ہرملا کے 3 بھال کے 3 تیر تو آپ سنتے ہیں، خولی کے بھی یہ 3 جملے سنے، 3 وہ اور 3 یہ. اور خولی کا تیسرا جو جملہ ہے اسی میں ہرملا کا تیسرا تیر بیان کروں. اتفاق دیکھیے کہ میری مجلس میں بھی 2 ہی تیروں کا ذکر آئے، اور مرثیے کے اندر بھی وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے مرثیے خان صاحب کو 2 ہی تیروں کے بیان پہ بیان روکنا پڑا. خولی تو نے کیا کیا؟ کہا کہ حاکم جب حسین مارے گئے تو ساری ہماری فوج کو ہمارے ساتھ نے کہا ٹوٹ پڑو اور جو لوٹ سکتے ہو تمہیں پوری اجازت ہے مال و اسباب کی. مجھے ذرا آنے میں دیر ہو گئی. اب لوٹ مار میں تو یہی ہوتا ہے جس کو جو موقع ملے گا سامان اٹھا کے چل دے گا. لوٹ مار میں کون کسی کا انتظار کرتا ہے؟ مجھے ذرا دیر ہو گئی، میں ذرا سی دیر سے پہنچا. اب جب پہنچا تو دیکھا جتنی قیمتی چیزیں سب لوٹ گئے، کچھ نہیں، اب کچھ نہیں بچا. صرف وہ چیزیں بچی تھی کہ یا تو خود یزیدیوں نے اس کو بہت غیر اہم سمجھا یا یزیدیوں نے اس کو ایسا قابل احترام سمجھا. کچھ نہیں بچا تھا، سب لٹ گیا. میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی کے کان میں بہت ہلکے سے گوشوارے. حسین کی بچی کے کان میں کون سے ڈائمنڈ کے گوشوارے ہوں گے؟ بہت ہی سادہ اور ہلکے سے گوشوارے. کوئی جب اس کے قریب جاتا ہے گوشوارے چھننے کو تو بچی تڑپ کے کہتی ہے یہ میرے بابا نے عید میں تحفہ دیا تھا، بابا تو مارا گیا، بابا کا تحفہ مجھ سے نہ چھین. اور اتنے معمولی گوشوارے ہیں کہ وہ ظالم یزیدی بھی بچی کی فریاد سن کے آگے بڑھ جاتا. میں نے دیکھا،
میں نے سوچا مجھے کچھ نہیں ملا تو میں اپنا یہ نقصان کیوں کروں. میں آگے بڑھا، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، گوشوارے کو چھیننا چاہا. بچی نے گھبرا کے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان چھپانا چاہے. یہ بابا کی نشانی ہے، یہ بابا کا عید کا تحفہ. میں نے دیکھا بچی کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، شاید کچھ اور سامان ہو، دیر ہو جائے گی، وہ بھی ہاتھ سے نکلے گا. میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ میں گوشوارہ کھولتا. میں نے گوشوارے پہ ہاتھ ڈال کے اس طرح سے کھینچا کہ خالی گوشوارہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، بچی کے دونوں کان کٹ گئے، خون کا فوارہ جاری ہو. وہ گوشوارے جنہیں یزیدیوں نے بھی چھوڑ دیا تھا. اب میں آگے بڑھا اور کچھ بچا، دیکھا کہ ہاں سارا سامان لٹ گیا. ایک خیمے میں کوئی بیمار بخار کی شدت میں، اور وہ بستر پہ لیٹا. اتنا خیال یزیدیوں نے بھی کر لیا کہ ہر ایک کا بستر لوٹ لیا، یہ بیمار ہے، یہاں کوئی نہ گیا. میں نے سوچا بیمار ہوا کرے، میں نقصان کیوں کروں. میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس طرح سے وہ بستر کھینچا کہ بیمار بستر پر سے اچھل کے زمین کربلا پہ منہ کے بل گرا. ہائے میرے امام وقت، امام زمانہ، سجاد کے بستر کو چھیننے والا. مگر تیسرا اور آخری جملہ سنیے. میں ایک مرتبہ خولی کہتا کہ اب میں باہر آیا، اب تو واقعاً کچھ نہیں، ہے. مگر نہیں، میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا ساری بیویوں کی چادریں چھن گئی ہیں، مگر ایک بیوی زینب کبریٰ ہے جس کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. یزیدی بھی جانتے تھے حسین کون ہے، یزیدی بھی جانتے تھے زینب کون ہے. چنانچہ ہرملہ کے واقعے کا ایک جملہ ہے. ہرملہ کہتا ہے تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب عمر سعد میرے قریب آیا، کہا کہ اے ہرملہ، حسین کے سارے بدن کو ہم نے تیروں سے چھلنی کر دیا، وہ ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں، مگر اللہ رے شیر خدا کا بیٹا ذوالجناح سے گر نہیں رہا. جب تک کہ حسین گریں گے نہیں، میرا کوئی سپاہی حسین کے قریب نہیں جائے گا. حسین سے ڈر سب رہے ہیں، حسین کی ہیبت ہر ایک کے دل میں ہے، کسی طرح حسین کو ذوالجناح سے گرا دے. میں نے تیسرا تیر ایسا چلایا، حسین کی پیشانی کو توڑ کے یہ تیر حسین کے سر اقدس میں داخل ہوا. حسین ایک بار ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے. یہی منظر خولی بتا رہا کہ میں نے دیکھا میرے ساتھیوں نے ہر ایک کی چادر چھین لی، مگر شیر خدا کی بیٹی زینب کی ایسی ہیبت ہے کہ زینب کی چادر پہ کوئی یزیدی بھی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر رہا. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں. میں قریب گیا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا اور زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو روکا. اب عجیب منظر، خولی فوج کا سپاہی ہے، فوج میں بوڑھے نہیں جاتے، یہ 30-32 سال کا ایک جوان اور طاقتور ہے. زینب 55 برس کی ایک ضعیف عورت ہے، یہ جوان مرد، وہ ضعیفہ عورت، مگر اور 18 داغ زینب کے کلیجے پہ ہیں، مگر شیر خدا کی بیٹی ہے، فاتح خیبر کی بیٹی ہے. خولی کہتا ہے کہ اس طرح زینب نے چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ میں طاقت لگا کے تھک گیا. زینب کی چادر نہ چھین سکا. میں نے دیکھا اس طرح تو چادر میرے ہاتھ نہیں آئے گی. میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، اس طرح زینب کے چہرے پہ کوڑا مارا. شہزادی کے چہرے کی کھال پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا. ایک لمحے کے لیے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی، چادر زینب کو میں نے چھینا. زینب نے فرات کو دیکھا، عباس ارے تو نہ رہا تو دیکھ کس طرح میری چادر چھین لی. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. دعا سے پہلے ایک ایصال ثواب کے لیے کچھ نام ہیں. بانیان مجلس کی جانب سے مرحوم سید محمد حسن نقوی، مرحوم سید نذیر احمد نقوی، مرحومہ سیدہ صفدری بیگم، مرحومہ سیدہ نثار فاطمہ نقوی، مرحوم ساجد علی غلام علی. آج کی مجلس میں جتنے مومنین اور مومنات ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومی، حسین کی عزاداری کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونے والے ہمارے تمام عزادار، تمام شہدائے ملت، کل اموات مومنین و مومنات. ایک مرتبہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
خداوندہ شریکت الحسین زینب کبریٰ کے ان مصائب کا واسطہ، باب الحوائج حضرت عباس کے ان مصائب کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو روزی کے ذرائع کو ہر آفت، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ غم حسین کے سوا ہمیں دنیا اور آخرت میں کوئی اور غم نصیب نہ فرما۔ صف اعضاء پر کھڑے ہونے سے پہلے حاضرین مجلس مومنین اور مومنات کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ مختار اور حبیب ابن مظاہر کی طرح ہمیں بھی آل محمد آقا حسین اور کربلا کا ایسا ہی جانثار و وفادار بنا۔ ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔